انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر وسلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور نازل ہوتے روح الامین اور فرشتے اللہ کے اس رات میں ہر اللہ کا حکم لے کر. تو سارے احکامات جو اگلے سال ہونے والے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور یہ رات سلامتی ہے مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. تو ہم 10 راتیں یہ اعتکاف کریں، جاگے ساری رات اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے توبہ کرے، دعا پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین. کہ اللہ ہمارے او اللہ آپ بے شک آپ معاف کرنے والے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور لا الہ الا اللہ و نستغفر اللہ، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے، اور ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند و بالا درجہ عطا فرمائیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرا بندے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں کہو میں بہت قریب ہوں، اللہ بہت قریب ہے، ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے. اللہ سے ہم لو لگائیں، اللہ سے ہم عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. یہ رمضان کے اندر اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ پاؤں رکھ کے کہا آمین، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا، ہم نے تو کوئی دعا نہیں سنی ہے. تو کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس کے اوپر میں اللہ کی لعنت. میں نے کہا آمین. تو رمضان میں اگر یہ 5 دن ہمارے رہ گئے ہیں، 5 راتیں ہماری رہ گئی ہیں، اس کے اندر ہم نے اللہ سے مغفرت کر لینی ہے. لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر وہ جاگے اور عبادت کرے، سوائے ان 2 لوگوں کی جو آپس میں بات نہیں کرتے. سب سے بات کر لے، سب سے معافی مانگ لے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ رکھے، سب کو فون کر کے معافی مانگ لے کہ تاکہ ہماری اس مہینے میں ہماری مغفرت ہو جائے. اگر اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوئی تو اگلے سال تک مغفرت کا کوئی امید، کوئی چانس نہیں ہے. تو 3 دعائیں کی تھی. ایک دعا یہ کی تھی کہ جو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی اللہ سے مغفرت نہیں کروا لی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو اگر ماں باپ ہیں، ماں ہیں یا باپ یا دونوں ہیں، ان کی خدمت کریں اور اللہ سے مغفرت لے لیں. اگر ان کی خدمت نہ کی اور مغفرت نہ لی تو پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے اللہ کی مغفرت لیں. وہ تیسری جو دعا تھی اس میں یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا ذکر آیا، اللہ جس کے سامنے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو ہمیں اللہم صلی اللہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رحمت اور سلامتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا قرآن میں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتے ہیں اور فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو صلوا علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو اور سلامتی کے لیے ان کی دعا کرو. درود کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحمت کر، اللہ ان کے اوپر میں برکتیں نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی نافذ فرما، ان کے اوپر، ان کی صحابہ پر، ان کی آل پر. ان کی آل جو ہے وہ جو آل ہے جو ان کی بیٹی سے چلی ہے، امام حسین سے چلی ہے، اور ہم بھی ان کی آل ہیں. ہم ان کی روحانی آل ہیں، اور دوسری جو ان کی جسمانی آل ہے، تو ہم بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ان کی آل پہ رحمت کی اور برکت کی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ بھی رحمت اور برکت فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سب سے معافی مانگتے ہیں جن جن لوگوں سے ہمارے گلے شکوے، سب سے معاف کر کے ہمارے دلوں کو صاف کریں. نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ایک سنت یہ ہے کہ اپنے دل کو دن اور رات میں جھاڑو لگا دو، اس کو صاف کر دو. کسی کی غلا، کسی کی نفرت، کسی کے لیے غصہ، کسی کے لیے جلن حسد نہ ہو، دل ہمیشہ صاف ہو. یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، ہر چیزوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ پاک میں رضا اور جنت الفردوس میں درجہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور تمام دنیا کے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سے
تمام چاہیے مانگتے جو آپ کے نبی عطا ہونے کو ایسے مانگے امین. اللہ پاک آپ کی گناہ چاہتے ہیں دعاؤں میں رہے کچھ شروں سے آپ کے نبی عطا ہونے کو آپ نے گناہ چاہیے. اللہ پاک تعالیٰ آپ کو جان کی مجھے نہیں مانگی ہوئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین.